میرے دوستو، یہ وہ نازک کلی ہے جس کو میرے نبی نے بچا بچا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جس سے اپنے سینے اور آنگن کو معطر کرنے کا میرے مصطفیٰ نے درس دیا ہے۔ میں اپنے نبی کے شہزادی کا ذکر چھوڑوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ قاریہ جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی ہے میرے محبوب کی، اعلان نبوت سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے گھر میں خوشیاں نہیں دیکھی، میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے اپنے آنگن کو سکھوں میں نہیں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ پہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ کی راہوں میں لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ 5 سال کی تھی کہ گھر میں کسی نے آ کے بتایا کہ فاطمہ حرم شریف میں تیرے باپ کے وجود پر کسی نے اونٹ کی بھاری اوجڑی لاد دی ہے۔ فاطمہ 5 سال کی شہزادی سر پہ چادر ڈالی دوڑتی ہوئی گئی اور ابا جی کے سر سے وہ اونٹ کی گندی اوجڑی اتاری، گوبر میرے نبی پاک کے مقدس بالوں میں الجھ گیا۔ فاطمہ لوٹے سے پانی بہاتی ہے اور آپ اٹھا کے دیکھیے صاحب نزہہ کو اور پڑھیے معارج النبوہ کو، حضرت فاطمہ پانی بہاتی ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اے بیٹیوں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، یہ بیٹی تمہیں کیسا درس دے کے جا رہی ہے، یہ بیٹی تمہیں کیا بتا کے جا رہی ہے، پانی بہاتی ہے، بال صاف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی ہے ابا جی غم نہ کرنا، امی کہا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، امی فرمایا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی شانیں دے گا، غم نہ کرنا۔ یہ میرے محبوب کی 5 سال کی، اور پھر وہ زمان کیونکہ باقی شہزادیوں کا تو نکاح کر دیا تھا، حضرت خدیجہ کی زندگی میں یہ ایک بیٹی بچی تھی جو کواری رہ گئی تھی، حضرت فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال قید رہے شیب ابی طالب میں، حضرت فاطمہ بھی قید رہی، نبی پاک کے ساتھ دکھ برداشت کیے، اور پھر میرے عزیزوں رسول پاک علیہ السلام شیب ابی طالب سے نکلے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو بلایا اور قربان جاؤں اس وفادار بیوی کے آخری وقت حضرت خدیجہ کا دونوں ہاتھ نبی پاک کے سامنے باندھ دیے اور عرض کیا میں نے بولیا چولیا معاف کری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی وفادار بیوی نے، اور جملہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سونیا 3 بچیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی ہیں، میری فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی کم عمر ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، اب میں گزر رہی ہوں جا رہی ہوں، خیال رکھنا میری بچی چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے حضرت خدیجہ کو تو تسلی دے دی، دلاسا دے دیا، اور جب حضور نے رخ میری طرف کیا تو ساری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ فرمایا غم نہ کر، حضرت فاطمہ کی پرورش رسول پاک نے فرمائی، اور کیسے سینچا نبی پاک نے اپنی بیٹی کو، کیسے قربان چڑھایا حضور نے اس شہزادی کو کہ حضرت فاطمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی، رسول پاک نے گھر کے اندر رکھا، مختلف صحابہ نے پیغام نکاح بھیجے، حضور نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو فاطمہ کی شادی کروں گا۔ میرے دوستو ہم بھی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بھی بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس کل مال اتنا ہے کہ 30 دینار بنتے ہیں، کل مال اتنا ہے کہ پورے مہینے کا راشن نہیں اکٹھا ہو سکتا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس اپنی چھت کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جو بھی کوئی کام کاج جو دھندا نہیں کرتا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایک باغ میں مزدوری کر رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں، جا کے حضور سے کہہ کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے۔ نبی پاک کے پاس حضرت علی پہنچتے، حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس کا؟ حضور زرہ ہے، فرمایا جاؤ بیچو، باہر نکلے، عثمان غنی نے خرید لی، خرید کے عثمان غنی نے پیسے بھی لوٹا دیے، زرہ بھی لوٹا دی۔ اب میرے دوستو وہ ہمارا رواج کہ ہم بولتے ہیں بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ بول سکے، بیٹی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے کہے کو ٹال سکے؟ میرے نبی نے طریقہ بتایا، وہ جو روشن خیال آج ہمیں درس دیتا ہے نا،
کہ مسلمانوں تم نے عورتوں کو محدود کر دیا ہے، دعوت فکر دیتا ہوں، ادھر آپ پلٹ کے میں تجھے 1400 سال پیچھے لے جاؤں۔ رسول پاک خود آ کے بیٹی کی چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور بیٹی کے کان میں کہا بیٹی میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تیری مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا، علی نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو کہے گی تو تیرا نکاح کروں گا اور اگر تو کہے گی تو انکار کر دوں گا۔ یہ درس تم نے کہاں سے روشن خیالی نکالی ہے؟ یہ تو وہ درس ہے جو ہمیں مدینے والے محبوب نے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا۔ یہ تو ہمارا نصاب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا، حضرت فاطمہ نے نگاہ جھکائی، حضور کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹی چپ بھی رہے تو وہ رضا ہی ہوا کرتی ہے، کسی کو نہیں بھیجا، حضرت عائشہ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حضرت سودا کو نہیں کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود جا کے رسول پاک نے پوچھا، خود جا کے دریافت کیا، فرمایا بیٹی میں نبی ہوں اللہ کا، بالکل اگر تجھے منظور نہ ہوا تو اعلان کر دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، جناب علی سے کہا کل آ جانا، یار یہ کیسی بارات ہے اور یہ کیسا میل ہے، علی تیرے براتی کون ہے؟ فرمایا میرا براتی ابو بکر صدیق ہے۔ علی تیرے براتی کون ہے؟ فرمایا عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا علی زیادتی نہ کر، ابو بکر مجھے دے دے، عمر کو تو رکھ لے، چل طلحہ میرے کھاتے میں ڈال دے، زبیر کو تو رکھ لے، سلمان میرے پاس رہنے دے، بلال کو تو رکھ لے۔ رسول پاک نے تقسیم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق آؤ نا ذرا بیٹی کا جہیز تو دیکھو۔ میرے نبی نے جہیز دیا اپنی بیٹی، آؤ ذرا میری بیٹی کا جہیز دیکھو، آؤ وہ جہیز دیکھو جو میں اپنی بیٹی کے لیے تیار کیے ہوئے ہوں۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، جہیز کیا تھا؟ ایک چارپائی کھجور کے بان کی بنی ہوئی، مونجتی منجی، ایک چارپائی، ایک جوڑا رسول پاک نے بیٹی کو دیا اور ایک چادر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اسی چادر میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوئی، اور چادر کا حال یہ تھا جناب علی آپ کہتے ہیں میں نے گھر آ کے گنا تو 17 پہ بند لگے ہوئے تھے، 17 جگہ پہ جوڑ لگے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی بیٹی رخصت ہو رہی۔ فرماتے ایک مشکیزہ پانی کا، ایک گھڑا، 2 چکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ حضرت فاطمہ کا جہیز دیکھ کے صدیق اکبر گئے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا حضور کائنات کے بادشاہ کی بیٹی اور یہ جہیز۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قیامت تک بڑی بیٹیاں آنی ہیں، بڑے باپ ہوں گے جنہوں نے بچیاں رخصت کرنی ہیں، میں سنت یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کوئی بھی اپنی بچی کو بوجھ نہ سمجھے، اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ بیانی ہے تو بچی بوجھ نہیں، بچی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا میرے طریقے پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو، اور پھر شرم آنی چاہیے اس آدمی کو، حیا کرنی چاہیے اسے جو کہتا ہے کہ کتنا دہیج دو گے اپنی بیٹی کو اور کتنا جہیز دو گے اپنی بیٹی کو، کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر زیادتی کی بات ہے، یہ وہ نکاح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اور علی کی شادی اللہ نے عرش پہ طے کی تھی، فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا تھا، میں تو بس یہاں رسم ادا کر رہا ہوں۔ جو خدا عرش پہ شادی کرے اس شادی میں نہ لڑکے کے پاس گھر ہے، نہ لڑکی کے پاس جہیز ہے، نہ لڑکے کے پاس پیسے ہیں، نہ لڑکی کے پاس پیسے ہیں۔ جو اللہ نکاح طے کرتا ہے اس میں تو فقر ہی فقر ہے، تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہے، دین ہی دین ہے۔ اور ہم جو شادیاں طے کرتے ہیں دنیا ہی دنیا ہے، مال ہی مال ہے، اسباب کا ہی اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو رسول پاک نے بچی کو رخصت کیا، سیدہ اپنے گھر سے روانہ ہونے لگی تو آپ معارج النبوت دیکھیں گے تو رسول پاک نے بیٹی کو بلایا، واپس بلایا بیٹی کو۔ آج لوگ احسان چڑھاتے ہیں بیٹیوں پہ، ہم نے تمہیں پالا تھا، پوسا تھا، ہم نے تمہارے بڑے جتن کیے تھے، ہم نے تمہیں دھوپ اور چھاؤں سے بچا کے رکھا تھا، ہم نے تمہیں زمانے کی تیز نگاہ سے دور رکھا تھا، ہم نے تمہاری تعلیم پہ مال خرچ کیا تھا۔ ادھر آؤ پلٹ کے، بیٹیاں پالنے والوں بیٹیوں پہ احسان نہ چڑھایا کرو۔ رسول پاک نے بیٹی کا بازو تھاما اور کونے میں لے جا کے حضور نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چوم کے سینے کے ساتھ رکھا، فرمایا فاطمہ تو میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، آج تو میرا دروازہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بیٹی تو نے میرے ساتھ بڑے دکھ دیکھے ہیں، اگر میری
मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो अपने बाप को माफ करके इसका दरवाजा छोड़ दो। सैयदा फातिमा पलट के आई। उम्मे सलमा फरमाती है दूर खड़ी सुन रही थी, मेरे आंसू निकल गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफा का बाजू थामा, चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं कायनात में सबसे नसीबों वाली बेटी वही है जो मोहम्मद की गोद में पली हुई है। सबसे नसीबों वाली बहन, मुझे क्या गिला होगा? सारी खिदमत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद एहसान न चढ़ाया करो। बेटी मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं तेरे लिए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी से जाते हुए कहा, बेटी कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर करके जाना। रसूल पाक की शहजादी घर से रवाना हुई। आपको पता है कि मेरे मुस्तफा की वो बेटी है कि जितनी मर्तबा नबी पाक के हुजरे में आती है, हुजूर उतनी मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं। जितनी मर्तबा हुजूर के हुजरे में आते हैं, जितनी मर्तबा बेटी घर में रहती है तो वो 50 बार आएगी, 1,00,000 बार दिन में आएगी। जितनी मर्तबा फातिमा आती है, रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। वो कैसा बाप है जो बेटे को गोद में बिठाता है और बेटी के बारे में कहता है इसे जरा सुला दो, इसकी चीखें मेरी नींद हराम कर रही है। तू नबी की सुन्नत से दूर है, तू पैगाम मुस्तफा से दूर है, तू रसूल पाक के तर्ज जिंदगी से दूर है। नबी पाक ने बेटियों से मोहब्बत सिखाई है, हुजूर ने बेटियों से उल्फत सिखाई है, नबी पाक ने बेटियों को करीब रखना सिखाया है। मैं ढूंढता रहा, मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, 19 किताबें मैंने देखी हजरत फातिमा के हालात की, जिनमें बितफसील जनाब फातिमा के हालात, और जिनमें थोड़े थोड़े हैं उनकी तादाद पता नहीं कितनी होगी। मैंने बिल इस्तेआब 19 किताबें देखी, मुझे मिला ही नहीं कहीं कि नबी पाक ने बेटी को कभी झिड़का हो। यार कभी हो ही जाता है ना, बच्चे कभी कोई ऐसी हरकत कर ही जाते हैं ना। 19 किताबों ने यह लिखा है कि जनाब फातिमा घर से गई, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, फातिमा नबी पाक के घर जो दिन बिताए थे याद आते हैं? तो जनाब फातिमा कहने लगी 15 से 18 साल का जमाना गुजारा है, कई कुछ होता था, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा ने कभी एक बार भी झिड़की नहीं दी है। नबी ने बेटी का इतना, यार बच्चे गलती करते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल इस तरह होते हैं कि कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी जिद कर जाते हैं। ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया है कि मैंने बेटी को 18 साल में कभी नहीं झिड़का। ये न हो कि तुम झिड़क के बेटियों को पसे दीवार लगा दो, बेटा तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की पुश्त पे हो और बेटी को यह जरूरत भी ना हो कि वो आके तुम्हारी चारपाई पे बैठ के अपना दुखड़ा भी बयान कर सके। ऐसा न करना। 19 किताबें कहती है कि सैयदा को मेरे मुस्तफा ने कभी झिड़की नहीं पिलाई। अब रसूल पाक ने घर से रवाना किया। अरे ये नबी पाक की बेटी एक जोड़े में गई, हजरत सिद्दीक अकबर ने एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त किया, एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त कर दिया और जनाब फातिमा के दहेज में वो भी शामिल कर दिया। सैयदा फातिमा फरमाती है रात बीत गई अली के घर में, दिन चढ़ा तो दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फकीर मांगने वाला आया, उसने सदा क्या लगाई, वाह फकीर तेरी सदा पे भी कुर्बान जाऊं और वाह फातिमा तेरे दरवाजे पे भी कुर्बान जाऊं। फकीर दरवाजे पे आके कहता है घर वालों मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, घर वालों मैंने बेटी का निकाह करना। एक जोड़ा है सैयदा के पास। जनाब सैयदा ने जोड़ा लपेटा, हजरत अली से कहा बात जो फकीर आया उसे अता कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा तेरी शादी का जोड़ा अभी तूने पहना भी नहीं है। हजरत फातिमा हाथ बांध के अर्ज करने लगी मजाजी खुदा हो, हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अली ये जोड़ा मेरी मलकियत है, मैं जिसको चाहूं दे सकती हूँ। वो दरवाजे पे आया है, खैरात लेने आया है, तुम्हें पता नहीं मोहम्मद की बेटी हो। मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया कि घर में हो तो किसी को देना, मेरे बाप ने सिखाया है जब कोई मांगने आ जाए ना तो घर में ना भी हो तो कर्ज उठा के देना, दरवाजे पे फकीर खाली नहीं जाना चाहिए। फरमाया देखो अगले ही दिन अगले ही सुबह सैयदा ने नया जोड़ा फकीर को दे दिया। जनाब अली फरमाते हैं मैं घर आया, कुछ जौ थे मेरे पास, वो मैं उम्मे सलमा के पास ले गया, पका के लाया। अगली ही सुबह सैयदा उठी और फरमाते वुजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद क्या देखता हूँ कि मुस्तफा की शहजादी, ये नाज की पाली हुई बेटी है, ये वो शहजादी है कि कोई बादशाह की शहजादी इसकी खाके रात तक नहीं पहुंच सकती। हजरत फातिमा उठी है, कहा अली रात कुछ गंदम नजर आई थी। जनाब अली कहते हैं वो छोड़ दो, आज मैं कुछ जौ पका लाया हूँ, वो खा लेते हैं।
گندم کل دیکھی جائے گی؟ فرمایا آج جौ پکائیں گے، وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، دھونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دہاڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے میری طرف دیکھیے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ میں لیے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو میرے گھر میں، آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو جو پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی سارے گھر کا کام کرتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں حال یہ تھا، میں ویسے عرض کروں کہ کبھی کبھی بات کر لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، سن لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لکھ دینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، پڑھ لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو پرکھنا اور غور کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، یہ نبی پاک کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب علی عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں ابھی فاطمہ کو کچھ دن ہوئے یہ میرے گھر آئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا ہے تو چکی پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پیس پیس کے چکی نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ پتہ حال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت آ گئی، عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں کے مقابلے میں نکلیں گی، ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہے کافر، بت ہم کو کہے کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں درس دیتے ہیں۔ وہ جو آج اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے، اولڈ ہاؤس میں بھیج آتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو درس دینے چلے ہیں عورتوں کی عزت کا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں عورت کس طرح ساتھ دیتی ہے مرد کا۔ حضرت فاطمہ نے سلمان فارسی سے کہا میں جب باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو فلاں گھر سے سوٹ آیا کرتا تھا، میں کہتا کرتی تھی جاؤ تھوڑا سوٹ لے آؤ۔ جناب علی فرماتے ہیں میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہنچا تو نبی کی بیٹی گھر چمکا کے، روٹیاں پکا کے، آٹا گوندھ کے، چکی پیس کے، برتن دھو کے، کپڑوں کی صفائی کر کے، 100 نفل پڑھ کے، 10 سپارے ختم کر کے، حسن اور حسین کو دودھ پلا کے، جناب علی فرماتے میری نگاہ اٹھی تو فاطمہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ جناب علی فرماتے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا نبی پاک کی شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے آپ کی اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں بچے پالنے کی، ارادہ کیا ہے چرخا کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گی، کچھ کچھ راشن لوں گی، حسن کے منہ میں تم روٹی ڈال دینا، حسین کو میں کھلا دیا کروں گی۔ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے، یہ نبی پاک کی بیٹی ہے۔ فرماتے 6 دینار سوت بنا، 6 دینار کا سوت کاٹا، وہ سوت بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آ کے طواف کرتے ہوں گے، وہ میرے نبی کی شہزادی نے بنایا۔ 6 دینار کا سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ بیچ کے آؤ۔ سلمان بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے۔ حضرت فاطمہ نے خوشی خوشی ہاتھوں کی مزدوری، سیدہ طیبہ طاہرہ
आला हज़रत फरमाते सज्जदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं ये मेरे मुस्तफ़ा की जान है, नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल को जिसने दिया जमाने को। जनाब सज्जदा ने सूत बनाया, 6 दिनार मिले। हजरत अली की हथेली पे रखे कहा अली जा बाजार मेरे बच्चों के लिए राशन लेके आ। जनाब अली, और अली भी क्या बात है, घर से निकलने लगे तो फरमाने लगे फातिमा ये मेरे है ना, ये मेरे है ना, मर्जी से खर्चा कर सकता हूं ना, मैं जो तू कहती है वो लेके आऊं, मैं शरीयत के कायदे के मुताबिक। अरे ये है बीवी साथ देने वाली, ये है बीवी जो घर को जन्नत पर, तुम हमें कष्ट देने चलो हो, हमें बताने चलो हो, आओ तुम्हें मुस्तफा की बेटी के दरवाजे पे लेके आऊं, जो घर की 4 दीवारी में बंद भी है और अपने खामद की शरीके हयात भी है और उसके दुखों और सुखों की साथी भी है। हजरत फातिमा ने सूत बनाया, 6 दिनार का बेचा। अली ने कहा मुस्कुरा के फातिमा मेरे है ना, तो जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी अली बिल्कुल आपके हैं, जो जी में आए कर लेना। जनाब अली घर से निकले, अली भी अली है। हुजूर ने फरमाया अली तेरी भी मिसाल कोई नहीं। जनाब अली घर से निकले, 2 गलियां क्रॉस की थी, एक मांगने वाला आ गया, कहने लगा मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अली ने जेब से 6 के 6 दिनार निकाले, अपने बच्चे नहीं देखे, अपने बच्चे नहीं देखे, हसन हुसैन नहीं देखे, उसकी हथेली पे रखे, मुट्ठी बंद की, कहा किसी को बताना ना अली ने दिए हैं, किसी को बताना ना अली ने दिए हैं, किसी को ना कहना कि अली ने दिए हैं। दे के अली लौट आए, सज्जदा ने अली को दरवाजे से दाखिल होते देखा, ये है बीवी जो खामद को जानने वाली है। जनाबे अली अंदर दाखिल हुए, हाथ खाली देखे तो हजरत फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी अली कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में दिए हैं तो अल्लाह हमें और अता फरमा देगा, कोई बात नहीं अली अल्लाह की राह में दिए और दे दे। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल को जिसने दिया जमाने को। हजरत अली कहते हैं फातिमा तुझे किसने बताया, फकीर को दे आया हूँ। सज्जदा फरमाने लगी अली मेरे हसन और हुसैन को जितनी भूख लगी हुई थी ना, जितने मर्जी जरूरी काम होते, तो उन्हें सौदा लेके ही आना था, लेकिन तू खाली हाथ आ गया, मुझे समझ आ गई है। हसन हुसैन तूने नहीं देखा, मेरे मोहम्मद की उम्मत का कोई और यतीम तुझे नजर आ गया है, कोई और गरीब में, कोई बात नहीं अल्लाह और देगा। जनाब अली फरमाते हैं फातिमा की अजमत देखकर मेरी नजर झुकी और अपने दिल के अंदर मैंने फख्र किया कि या अल्लाह बड़ा नसीबों वाला हूँ जिसके निकाह में फातिमा बिनते मोहम्मद जैसी औरत आई है। जनाब अली फरमाते हैं बाहर निकला, दरवाजे से बाहर, जामिउल मुअज्जज़ात में रवायत, दरवाजे से बाहर निकला, एक आदमी मिला, कहने लगा अली मैंने ऊंट बेचना है, खरीदोगे? मैंने ऊंट बेचना है, खरीदोगे? अली कहने लगे पैसे कोई नहीं, कहने लगा उधार ले लो। पैसे कोई नहीं, उधार ले लो। और अली मुझसे चारा नहीं पर डाला जाता, तुम इस तरह करो उधार ले लो, 100 दिनार का है, मैं 1 टेढ़ी पैसा भी ज्यादा नहीं लेता, तुम ले लो, जब हो लौटा देना। जनाब अली फरमाते हैं मैंने ऊंट पकड़ा उस एराबी से, उसने अपना रंग और कबीला मुझे बताया कि फलां कबीले का हो। ऊंट पकड़ा, एक गली क्रॉस की तो एक और एराबी खड़ा था, कहने लगा अली बेचोगे? अली बेचोगे? फरमाते हैं मैंने कहा कि भाई तुम खरीदोगे? कहा खरीदूंगा। हजरत अली फरमाते हैं क्या दोगे? जनाब अली फरमाते हैं मैंने 100 दिनार में खरीदा था। कहने लगा 300 दिनार मैं देता हूं, बाकी अगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा भी कर दूंगा। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 100 का लिया उधार, 300 का भेजा नगद। 100 का लिया उधार, 300 का भेजा नगद। पैसे डाले जेब में, ऊंट दिया उसको, वो जो 100 वाला था ना उसके पास गया, 100 उसको दिया और दे के 200 दिनार लेके घर आया। पहले घर में अकेली फातिमा थी, जब दरवाजा खोला तो रहमत लिल आलमीन नबी भी घर में बैठे हुए थे। फरमाता दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुआ, रसूल पाक उठ के खड़े हुए, कहने लगे अली देखा मेरे बेटी के 6 दिनारों में कितनी बरकत है, अल्लाह ने मेरे बेटी के 6 दिनारों की बरकत से तुम्हें 200 अता फरमा दिया है।
دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں منہ سے ہنستا تھا، آنکھوں سے روتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا سونیا مہربانی فرمائی ہے جو آپ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب کی بیٹی سوت کاٹ کاٹ کے حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے، بڑا بخار اترتا ہی نہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہتی ہے کچھ کرو، کسی سے مشورہ کرو، بچے بڑے بیمار ہیں۔ جناب علی گئے، مشورہ کس سے کیا؟ ابو بکر اور عمر سے۔ مشیر کون ہے؟ ابو بکر اور عمر۔ جا کے کہنے لگے بچے بیمار ہو گئے، یہ پتہ ہے کون سے بچے ہیں؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہے اسی ہر میدان اندر۔ یہ حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہے اسی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سجدۃ النساء ہوئے، نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے، یہ وہ ہے۔ بیمار ہو گئے بچے تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کوئی نظر مان لو، کوئی منت مان لو۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، حضرت فاطمہ سے کہا میں نے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں منت مانو۔ سجدہ کہنے لگی ٹھیک ہے 3 روزوں کی منت مان لو۔ 3 روزوں کی، یہ نفلی روزے ہیں جو منت مانگی جا رہی ہے۔ وہ نفلی بڑے رکھتے تھے، ہمیں فرض بھی پورے رکھنے چاہیے، فرض روزے پورے رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو آگے بتایا کہ بھائی طے ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میرا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ، اگر بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم ہمارے روزے۔ اسی دن شام کو صبح اٹھے تو بچے تندرست۔ یہ مشورہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو دم کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ یہ پتہ کس کا دم چلا ہے؟ صدیق اکبر کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا بچے تندرست ہو گئے، حضرت فاطمہ نے کہا روزہ رکھنا، علی کہنے لگے میں بھی رکھوں گا۔ جناب فاطمہ سے کہا روزہ تو رکھنا، افطار کیسے کریں گے؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں کھانے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، چرخہ لگا لیتی ہوں، سود منگا لیتی ہوں، کاٹتی میں رہوں گی، برکت اللہ پیدا فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ چرخہ چلاتی ہے، سود کاٹتی۔ حسن اور حسین نے بھی کہا اماں جی ہم نے بھی روزے رکھنے، ہم نے بھی روزے، عادت ڈالو بچوں کو، عادت ڈالو، ہم نے بھی روزے رکھنے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی رکھ لیے، روزے شروع ہو گئے۔ شام کو سود کاٹ کے حضرت فاطمہ نے تھوڑا سا راشن منگایا، 5 روٹیاں پکی اس پورے راشن کی، سارے دن کی مزدوری کی، روٹیاں پکا کے آگے رکھی، ایک روٹی حضرت علی کی، ایک حضرت فاطمہ کی۔ میں بھی روزہ کھولتا ہوں، آپ بھی روزے کھولتے ہیں، ہزاروں قسم کی غذائیں سامنے ہوتی ہیں، یہ میرے نبی کے گھر میں افطاری ہو رہی ہے۔ یہ فاطمہ ایک روٹی ہے بس، سالن کوئی نہیں، سرکہ کوئی نہیں، شہد کوئی نہیں، کھجور کوئی نہیں، پھل کوئی نہیں، پھول۔ اور کوئی مجھے اٹھا کے بتائے تاریخ کی کتاب، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں کہ کبھی حضرت فاطمہ نے شکوہ کیا ہو کہ باجی غربت بڑی ہے؟ کبھی شکوہ کیا ہی نہیں۔ مارو مارو مار مقاو، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، کہ میں سکھ نو چلے گاواں۔ اور میں ٹھیک ہے، ایک ایک روٹی پکا لی، آگے رکھ لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھ نہیں لگا تھا افطاری کے لیے، دستک ہوئی دروازے پہ، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک آدمی باہر سے بولا میں یتیم ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ جناب علی نے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی، باہر جانے لگے تو سجدہ نے دامن تھاما، کہا علی میرے والی بھی لے جاؤ، علی میرے والی بھی لے جاؤ۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کی روٹی اٹھائی تو امام حسن بولے پاپا جی میں بھی بڑا ہوں، برداشت کر لوں گا، میرے والی بھی لے جاؤ۔ جناب سیدنا امام حسن والی روٹی بھی حضرت علی نے اٹھائی، باہر جانے لگے تو حسین کہنے لگے اگر تم دونوں اتنا صبر کر سکتے ہو تو میں بھی اسی گھرانے کا ہوں، کوئی بات نہیں ابا جی میری والی بھی لے جاؤ۔ ام سلمہ کہنے لگی میرے والی بھی لے جاؤ۔ 5 روٹیاں اٹھائی، اس فقیر یتیم کے ہاتھ میں رکھی، حضرت علی نے پانی سے افطاری کی، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر سود کاٹا، پھر کھانا پکایا، پھر 5 روٹیاں، لگے افطار کرنے، پھر دستک ہو گئی۔ کون ہے بھائی؟ کہا ایک مسکین ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ علی نے روٹی اٹھائی، فاطمہ نے کہا لے جاؤ۔ امام حسین کہنے لگے آج میں بڑے بھائی سے پہلے دوں گا،
وہ بھی لے گئے, حسن کی بھی لے گئے, ام سلمہ کی بھی لے گئے, لے جا کے پھر اس کو 5 روٹیاں دے دی, پھر نماز پڑھ لی, پھر پانی پی لیا, پھر روزہ رکھا ہوا ہے, تیسرا دن پھر ہو گیا, پھر اسی طرح سے ہوا, افطاری کرنے لگے, 5 روٹیاں پک گئی, اتنے پیسے تھے, 6 کے پیسے ہی نہیں تھے, لگے افطار کرنے, کہتے ہیں ہم افطار کر رہے تھے, امام حسن فرماتے ہیں کہ روزہ ہم کھول رہے تھے لیکن ہمارے کان بھی دروازے کی طرف سے, نظر بھی دروازے کی طرف تھی, خیال یہ تھا کوئی آیا کیوں نہیں, کوئی پہنچا کیوں نہیں, آنا چاہیے تھا, کوئی آیا کیوں نہیں. جناب امام حسن فرماتے ہیں ابھی ٹائم جیسے جیسے گزر رہا تھا دل کی دھڑکن تھے, کوئی آنا چاہیے تھا یار, یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, کسی کو آنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا بھی نہیں کون ہے, سوال ہی کوئی نہیں, ایک دوسرے کا رخ دیکھا, سارے چوپ ہیں. فرماتے ہیں بولا کوئی نہیں, امام حسین اٹھے, سب کے آگے سے روٹیاں کٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھی, حضرت علی کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے تو لینے آیا ہوگا, جا کے دے آئیے. جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے باہر گئے, کون ہے بھائی, کہنے لگا قیدی ہوں, اسیر ہوں, کئی دنوں کا بھوکا ہوں. حضرت علی نے 5 روٹیاں تھمائیں, مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے لیے علی کا انتظار ہوگا, نماز کے لیے علی کا انتظار ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جلدی آ جاؤ یار, اتنی دیر کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے, کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ 3 دن سے, کیا حضور کو بتایا نہیں کسی نے, کیا کر رہے ہو 3 دن سے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں فاطمہ بھی بڑی صبر والی ہے, حسین بھی بڑا صبر والا ہے, حسن بھی بڑا صبر والا ہے, علی بھی بڑا صبر والا ہے, آپ کو خوشخبری ہو, اللہ فرماتے ہیں حسن اور حسین کو میں جنتی جانوں کا سردار بناؤں گا اور آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بناؤں گا. میں جبریل آئے بیٹھے, مبارکیں دے رہے, پیغام دے رہے. میرے دوستو, یہ ہے حضرت فاطمہ کا طریقہ کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا تو بچوں کو کھلا کے نہیں دیتی, وہ بچوں کو سلا کے دیتی ہے, وہ بچوں کو رجا کے نہیں دیتی بلکہ بچوں کو پیچھے ہٹا کے دیتی ہے. حضرت فاطمہ نے کہا جب دینا ہو نا کسی یتیم کو تو اپنے بھول جایا کرو, نبی پاک کی بیٹی امت کی ماں کو درس دے رہی ہے, جب دیکھنا ہو نا کسی مسکین کو تو اپنے بھول جایا کرو. اگر راضی کرنا نا خدا رسول کو, بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, ان کی محبت کو آڑے نہ آنے دینا, پہلے خدا رسول کا پیار ہے, اس کے پیچھے پیچھے اولاد کا پیار آیا کرتا ہے. باتیں بڑی ہیں, ٹائم مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ کی سخاوت عرض کی, جناب فاطمہ کا کام کاج میں نے عرض کیا. میرے عزیزوں, سجدہ کی عبادت بھی بڑی شاندار تھی. امام حسن فرماتے رات کو اماں جی قرآن شروع کرتی, ادھر بلال اذان پڑھ دیتے, ادھر اماں جی کا قرآن ختم ہو جاتا, ایک سجدہ کرتی, ادھر صبح اذان ہو جاتی, ادھر فاطمہ کا سجدہ, اور فرماتے اماں جی آپ پر قربان جاؤں. حال یہ تھا صبح ساری رات عبادت کی, صبح جب سجدہ پلو پھیلاتی نا تو امام حسن فرماتے ہم لوگ قریب جا کے بیٹھ جاتے, اماں ہمارے لیے کچھ مانگے گی, لیکن با وفا نبی کی وفادار بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, وقار والے نبی کی وقار والی بیٹی, اور امت کا دکھ رکھنے والے نبی کی درد والی بیٹی. جناب حسن فرماتے ہیں ساری رات میری ماں نے قرآن پڑھا, ساری رات میری ماں نے سجدے کیے, ساری رات میری ماں نے تسبیح نکالی, اور جب صبح اس نے دامن پھیلایا, نہ حسن کے لیے کچھ مانگا, نہ حسین کے لیے کچھ مانگا, نہ علی کے لیے کچھ مانگا, نہ زینب ام کلثوم اور رقیہ کے لیے کچھ مانگا. فرماتے ہیں صبح جب دامن پھیلا نا تو سجدہ رو کے کہتی ہے مولا اگر میرا سجدہ قبول ہے, میری تلاوت قبول ہے تو میرے باپ کی امت سے درگزر فرما, یا اللہ میرے بدی کی امت کو معاف فرما, میرے والد بڑے پریشان رہتے ہیں. حضرت جناب امام حسن فرماتے ہیں ساری رات کھڑی رہ کے عبادت کرتی ہے, اور صبح جب مانگتی ہے تو اولاد کے لیے نہیں مانگتی, مصطفیٰ کے گناہگاروں کے لیے مانگتی ہے. جمعہ پڑھنے آنے والوں تیرے لیے مانگتی ہے, میرے لیے مانگتی ہے. میں اور آپ جو صبح شام پاک کرتے ہیں, نبی کی عزت والی بیٹی عزت کی چادر اوڑھ کے, عزت والا پلو آنسوؤں سے بھگو کے تیری اور میری بخشش کی دعا مانگتی ہے, اور درس یہ دے کے جا رہی ہے کہ خیال رکھنا
بیٹی کی تربیت ایسی کرنا جو خیر مانگے تو امت کی خیر مانگے، جو بھلا مانگے تو قبیلوں کا بھلا مانگے، جو خیر مانگے تو نسلوں کی خیر مانگے۔ میرے عزیزوں، یہ تھی سجدہ کی عبادت، ایک عبادت کا نسخہ۔ اور پھر حال پتہ کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں چونکہ اکثر گھر میں رہتی تھی، جب دودھ پلاتی نا امام حسین کو، حسن کو، تو ہر دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا۔ ہماری بھی عورتیں لوری سناتی ہیں، اب تو خیر انگریزی لوریاں آ گئی ہیں، وہ سنائی جاتی ہیں۔ جناب سجدہ کیا لوری سناتی ہیں؟ حضرت جناب ام سلمہ فرماتی ہے دودھ پلا رہی ہے اور لوری پتہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے ایک فقرہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں امام حسین نے تو اماں کی گود میں وعدہ کر لیا تھا، اماں جی آپ نے جو اتنا قرآن پڑھ کے ہمیں لوریاں سنائی ہیں نا، وعدہ کرتا ہوں اتنا قرآن آپ نے سنایا ہے نا لاج رکھوں گا۔ آپ نے اگر اتنا قرآن سنایا ہے تو میں بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناتا رہوں گا، میں لاج رکھوں گا تیرے دودھ۔ اور اقبال بڑی عجیب بات کرتا ہے، اقبال کہتا ہے لوگوں مجھے نہیں اتفاق تم سے، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، نا حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لیکن اقبال کہتا ہے اصل کمال فاطمہ کے دودھ میں ہے، اصل کمال میرے نبی کی بیٹی کے دودھ میں ہے۔ اس کے خمیر میں وہ جذبہ تھا، اس کے خمیر میں۔ پتہ کیا ہوا؟ 3 دن بیت گئے، نبی پاک نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن بیت گئے، مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ فرماتے کئی لوگوں سے حضور نے کہا یار 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ فرماتے دروازے پہ دستک ہوئی، حجرے میں حجرہ عائشہ میں بیٹھے تھے، دروازہ کھلا تو ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے دونوں بچوں کے۔ فرماتے آئیں میری طرف دیکھیے، آئیں اور آ کے پتہ کیا کہتی ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ابا جی پتہ چلا تھا 3 دن ہو گئے، میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ بالکل آخر کا موقع ہے، توجہ بالکل نہیں ہٹائیے، سب کام ہوتے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، آگے کہتی ابا جی مجھے پتہ چلا ہے آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کہتی ابا جی آج صبح ہی گھر میں تھوڑے سے پیسے آئے تھے اور میں نے جب روٹیاں پکانی شروع کی تو کچھ مجھے خیرات کرنی پڑی کیونکہ کچھ لینے والے آ گئے تھے، جو دے کے بچی وہ 1 روٹی تھی۔ ابا جی یہ 1 روٹی میں لے کے آئی ہوں۔ رسول پاک کے سامنے روٹی پھیلا کے بیٹی نے جو جملہ کہا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ شہزادی کہتی ابا جی مجھے پتا چلا تھا 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، میں ساری رات جاگ کے روتی رہتی تھی کہ میرے باپ نے کھایا کچھ نہیں، لیکن ابا جی آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، قسم آپ کی زلفوں کی میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کچھ ہوتا، سیدہ نبی پاک سے جو محبت تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پیار تھا، اس شہزادی کو حضور لینے چلے گئے اپنی بیٹی کو۔ پتہ ہے سجدہ کا پردے کا کیا حال ہے؟ لینے چلے گئے، گھر جا کے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی لینے آیا ہوں۔ واہ فاطمہ تیرا جذبہ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور جیسے کہو، میں خادم، میں حاضر تیار ہوں، لیکن علی گھر میں نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں۔ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر بیٹی دیکھنا چاہتا تھا تو کتنی باوقار ہے، تجھے اپنے گھر کا کتنا پاس اور لحاظ ہے، یہ کون لینے آیا ہے؟ بیٹیوں کو سوچنا چاہیے ذرا، باپ اور میکے سے کوئی آ جائے تو آنکھیں نہ پلٹ لے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ 2 جہاں کے تاجدار میں لینے جائے تو فاطمہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ آپ نے مجھے درس دیا ہے خاوند کی فرما برداری کا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھہر جاؤ، ذرا علی کا انتظار کر لے۔ رسول پاک کے کونے میں بیٹھ گئے، بڑی دیر کے بعد علی آئے، بڑی دیر کے بعد علی آئے، کچا مکان حضرت علی کا، 2 جہاں کا تاجدار کچی زمین پہ بیٹھا ہے۔ حضرت علی آئے، حضور کو آتے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ، فرمایا یار آجا، بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آجا۔ حضور کیسے آئے؟ فرمایا فاطمہ کو لینے آیا تھا۔ آپ لے جاتے؟ فرمایا کیسے لے جاتا؟ وہ کہتی تھی علی آئے گا، اجازت دے گا تو جاؤں گی۔ حضرت جناب علی پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نے کہا من آنم کی من دانم، کتھے مہر علی، کتھے تیری صلاح، مشتاق اکھیں کتھے جھاڑیاں، کہا یہ میں کہا اور مصطفیٰ، یہ جانا چاہیے تھا۔ جناب فاطمہ کہنے لگی
وہ جو لینے آئے تھے نا انہوں نے درس دیا ہے خاوند سے پوچھ کے نکلنا چاہیے. انہی کے پیغام پہ عمل کر, انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. اب حضرت فاطمہ گھر سے چلنے لگی, حضرت علی کو کونے میں لے جا کے کہنے لگی علی چلنا اس طرح ہے کہ آگے آگے نبی پاک چلیں گے, پیچھے میں چلوں گی. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, سوال جواب کا وقت نہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا, اور جہاں میں پیر رکھوں اس کے بعد آپ وہاں پیر رکھنا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلے مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا سوال جواب کا وقت نہیں. جناب سیدہ چلی, چند قدم پہ تو حضور کا آستانہ تھا, گھر سے نکلی, پہلے حضور پیر رکھتے, اس جگہ پہ سجدہ قدم مبارک رکھتی, نبی پاک کے قدم کے بعد سجدہ کا قدم, اس کے بعد حضرت علی کا قدم, گھاڑا آ گیا, رسول پاک کے آستانے پہ پہنچے. حضرت علی کہنے لگے مجھے بھی تو بتا دے, عزت تو بڑی کرتی ہے لیکن خامن کو پیچھے پیچھے چلانے کی حکمت کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی زندگی بھر پردے سے رکھا ہے حضور نے مجھے, ساری زندگی سورج کی شعاع اور چاند کی کرن نے کبھی میرا ننگا بال نہیں دیکھا. آج حضور دوپہر کے وقت لینے آ گئے تھے, اکثر شام کو آتے ہیں, آج سرے دوپہری حضور آ گئے تھے. میں نے ارادہ یہ کیا کہ پہلے زمین پر نبی پاک کا قدم آئے تاکہ جب میں قدم رکھوں تو زمین میرا قدم دیکھ نہ سکے, اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں. پہلے نبی پاک کا قدم آئے, جب میں قدم رکھوں تو زمین سے پردہ ہو جائے, اور جب میرا قدم آئے اس پر تیرا قدم آئے, اور جب آپ کا قدم آئے تو آسمان کے ستاروں اور سورج سے بھی میرا پردہ ہو جائے. میں پردے کے ساتھ نکلنا چاہتی ہوں, میں با پردہ ملت کی بیٹیوں یاد رکھنا اس مرد کو بھی سزا ملے گی. حضور نے فرمایا جو بھائی, بیٹا, باپ, شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی نے پردے کی حد سکھائی, اور حال پتہ کیا ہے, رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہونے لگا. حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر کو بلایا اور بلا کے کہا ابو بکر کی شہزادی آپ کا گھرانہ ہمارا سب سے وفادار ہے, یاد رکھنا مجھے عام عورتوں کی طرح غسل نہ دینا. حضرت فاطمہ وصال پتہ کیوں کر گئی؟ 6 مہینے ہوئے تھے حضور کو گئے ہوئے, سجدہ کیا کرتی تھی, اب دنیا میں رہنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, ابا جی نہیں ہے تو میرے مطلب سمجھ میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء سے کہا میرا جب کفن دفن ہو تو عام عورتوں کی طرح چارپائی تیار نہ کرنا, بلکہ شاخیں لگا کے, چارپائی پہ شاخیں لگا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ میں با پردہ قبرستان پہنچ جاؤں. جناب علی کو بلا کے کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, چاہتی ہوں دنیا سے بھی جاؤں تو میں عزت کے ساتھ جاؤں, حیا کے ساتھ جاؤں, باوقار جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بے فکر رہ, جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا. حضرت فاطمہ جناب علی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہتی ہے, کہتی ہے یا اللہ اسرائیل کو نہ بھیجنا میری روح نکالنے کے لیے, یا اللہ اسرائیل ملک الموت کو نہ بھیجنا, کبھی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں, میں نہیں چاہتی میرا رخ ملک الموت بھی دیکھے, تو بڑی قدرتوں والا ہے, اپنی قدرت سے ہی میری روح کو قبض فرما لینا. جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا, عشاء کی نماز کے بعد عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی جب اپنے محبوب کی طرف رخصت ہو رہی تھی, جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی, اپنے باپ کے مزار کے قریب سے ہو کے گزر رہی تھی, امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے ماں کے جنازے کے ساتھ جیسی لگتی تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی. وہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے, یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے, جو چلتی تھی تو اس طرح جس طرح مصطفیٰ چلا کرتے تھے, یہ اس کا جنازہ ہے, جو ہنستی تھی تو اس طرح جس طرح مدینے والے محبوب ہنسا کرتے تھے, یہ اس کا جنازہ ہے, جو دعا مانگتی تھی تو اس طرح جس طرح رسول پاک مانگا کرتے تھے. صدیق اکبر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں, عمر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں. جنت البقیع میں رات کے اندھیرے میں میرے نبی کی بیٹی اپنے مزار پورانگار کی طرف بڑھی, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹے. علی ابھی تک صبر کا پہاڑ تھا, پیچھے پلٹا, جناب عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
فرمایا عثمان تو دیکھ میرے گھر میں فاطمہ ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا ساری رحمتیں موجود ہیں، سارا کرم موجود ہے، اب زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ بیٹی کو میرے نبی نے بڑی عزت دی۔ بیٹیوں والوں، حضور نے اس بیٹی کے دکھ بھی دیکھے، اس بیٹی نے مصطفیٰ کے دکھ دیکھے، حضور نے بیٹی کو بڑی عزت دی۔ میرے نبی نے بیٹی سے بڑا پیار کیا، بیٹی کو بڑا نوازا۔ یہ میرے نبی کی باعزت بیٹی با حیا بن کے دنیا میں رہی۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ تو نے کمال کر دیا ہے، اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو نے حد کر دی، اور اقبال کہتا ہے فاطمہ اگر تیرا باپ پابندی نہ لگاتا، اگر مدینے والے محبوب میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ڈالتے، تو اقبال جیسا مدقق اور مفکر کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے قسم ہے نبی کی زلفوں کی، میں کعبے کو سجدے نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا، میں کعبے کو کبھی سجدہ نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں عمرہ کرنے گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے مزار کے قریب گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا وجود کانپنے لگا۔ حضرت فاطمہ کی قبر پہ بھی جاؤ تو فرشتے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں خوف طاری ہوتا ہے، لوگ وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کے دعا مانگو۔ یہ باعزت نبی کی باعزت شہزادی کا مزار ہے، رسول پاک کی شہزادی باوقار بن کے رہی۔ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا مجمع لگے گا، اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع نقص رؤوسکم یود ابصارکم تمر محمد تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میدان محشر ہوگا، نبی، رسل، پیغمبر، اولیاء، غوث، قطب، ابدال کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا نبیوں گردنیں جھکاؤ، رسولوں آنکھیں بند کرو، غوث، قطب، ابدال، بادشاہ، کنکلا، سارے گردنیں جھکاؤ۔ یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے، فاطمہ بنت محمد جنت میں جانے والی ہے۔ باوقار نبی کی باوقار بیٹی باوقار طریقے سے دنیا سے گئی۔ بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، بہنوں سے پیار کرو، بہنوں سے محبت کرو۔ رسول پاک، میں نے شروع میں حدیث عرض کی تھی، پھر عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہر عمل پر ثواب ملتا ہے، لیکن جو بہن اور بیٹی کی پرورش کرے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دو انگلیں جڑی ہوئی ہے، اس طرح دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بہن اور بیٹی سے محبت کرو، اچھا ادب سکھاؤ، انہیں باپردہ کرو، انہیں دین پڑھاؤ۔ تم اچھی مائیں پیدا کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو اچھا معاشرہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے پہلا جمعہ حضرت فاطمہ کے نام اس لیے کر دیا کہ جناب فاطمہ نے، ان کے باپ تو پہلے ہی ہمارے نام تھے، سیدہ نے زندگی پوری ہمارے نام کر دی۔ جناب علی شہید ہوئے تو فاطمہ کے شوہر بھی امت کے نام ہو گئے، حسن اور حسین شہید ہوئے تو فاطمہ کا سارا گھرانہ ہی ہمارے نام ہو گیا۔